السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ جی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف اسٹوڈنٹس۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ سیمسٹر امتحان ہے، اور سیمسٹر کا امتحانی فارم ہے، ایگزامینیشن فارم ہے، وہ کیسے فل کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں فارم فل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ یہ ویڈیو اسپیشلی بیچ 2023 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا نیو بیچ ہے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فیڈرل اردو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو گوگل پہ اوپن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسٹوڈنٹ پورٹل کے لنک پر کلک کرنا ہے اور اپنی جو اسٹوڈنٹ پورٹل کی آئی ڈی ہے اس پر آپ نے لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسٹوڈنٹ پورٹل کی آئی ڈی اپنی لاگ ان کی، نمبر اور پاسورڈ لکھا، آپ کی آئی ڈی کھلے گی، آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین اوپن ہوگی۔ آپ نے نیچے سبمٹ ایگزامینیشن فارم کے لنک پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سبمٹ ایگزامینیشن فارم کے لنک پر کلک کیا، آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آئے گی۔ یہ نیچے جب آپ دیکھیں گے تو نیچے یہ تین ہیڈنگز لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کلک ہر ٹو کنٹرول ایگزامینیشن انرولمنٹ اسٹیٹس، اور باقی کلک ہر ٹو سبمٹ ایگزامینیشن فور ایگزامینیشن دسمبر 2023 مارننگ ایگزامینیشن۔ کچھ دن پہلے جو اسٹوڈنٹس کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اوپر ایوننگ کا لکھا ہوا آ رہا ہے، تو تاریخ آ گئی تھی لیکن ویب سائٹ کے اوپر یہ اپڈیٹ نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا۔ آپ نے دوسرے نمبر کی جو ہیڈنگ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلک ہر ٹو سبمٹ ایگزامینیشن فارم فار ایگزامینیشن دسمبر 2023، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آئے گی۔ یہاں پر آپ نے یہ فارم ہے قسم کا، آپ کا ایگزامینیشن فارم آپ کا یہی ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ کیمپس ٹائپ سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کیمپس ٹائپ آپ کا یونیورسٹی کیمپس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ڈگری کالج نہیں ہے یا الحاق شدہ کالج بھی نہیں ہے، نہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ نے یونیورسٹی کیمپس پر کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے کیمپس کا نام لکھ دینا ہے، گلشن یا عبداللہ جو بھی کیمپس ہو آپ نے اس کو اوپر سلیکٹ کر دینا ہے۔ شفٹ چونکہ مارننگ کے ہی فی الحال امتحانات چل رہے تو آپ نے مارننگ کو پر کلک کر دینا ہے۔ فیکلٹی آپ کی جو عبداللہ کیمپس کے اندر ہے وہ کامرس، اکنامکس اور بزنس ہے، بزنس BBA ہے، پھر آرٹس کے جو سبجیکٹ ہے، پھر ایجوکیشن ہے اور اسلامک اسٹڈیز ہے۔ اسلامک اسٹڈیز میں اسلامیات سے ریلیٹڈ شعبہ جات ہے، اور اسی طرح ایجوکیشن کے اندر ایجوکیشن ہے، BEd وغیرہ ہے، اور باقی جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہے وہ تمام آرٹس کے اندر آتے ہیں، تو ہم اس کے اندر آرٹس لکھ دیں گے۔ فار ایگزامپل ہم نے آرٹس لکھا، ٹھیک ہے۔ ڈپارٹمنٹ کا نام آپ نے لکھ دیا، جس طرح میں اس کے اندر لکھتا ہوں وائس سوشل ورک، آپ نے سوشل ورک جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے۔ پھر آپ کا جو پروگرام ہے، یعنی MA پروگرام ہے، BA پروگرام ہے، MPhil PhD ہے، BS ہے، آپ کو چونکہ BS ہے تو آپ نے BS سیمسٹر بیچلر آف اسٹڈیز جو سب سے اوپر کا آپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ پھر آپ کا جو بیچ ہے کس سال کا داخلہ ہے، آپ تمام چونکہ 2023 کے، تو آپ نے اوپر کی طرف اسکرول کرنا ہے، اور یہ بیچ 2023 بیچلر آف اسٹڈیز 2023 16 نمبر کا جو بیچ ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے۔ سلیکٹ ایگزام آپ کے ریگولر ایگزامینیشن ہے اور سیکنڈ سیمسٹر ہے تو آپ کا 2 ریگولر، اس کو پر آپ کلک کر دیں گے۔ آپ نے پھر اپنا شناختی کارڈ نمبر اس کے اندر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھا، پھر آپ سرچ کے آپشن پر کلک کریں گے۔ آپ سرچ کے آپشن پر کلک کریں گے، آپ کی اپڈیٹ ساری آ جائے گی۔ انرولمنٹ نمبر آپ کا آ جائے گا جو آپ کو انرولمنٹ کارڈ جاری ہو چکا ہے۔ سیٹ نمبر، یہ پچھلے آپ کا جو سیٹ نمبر تھا فرسٹ سیمسٹر میں وہی آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام، فادر کا نام، آپ نے یہ چیز سب ایک بار دیکھنی ہے کہ کوئی اسپیلنگ مسٹیک یا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے جو شعبہ جات ہیں آپ نے ان کو پر سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کا انٹروڈکشن آف کمپیوٹر سائنس، کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جس طرح اکنامکس ہو گیا، اسلامیات ہو گیا، تو ان کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہے وہ مختلف ہے، لیکن آپ نے اس کو اوپر دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپشن دیے ہوں گے کمپلسری سبجیکٹ، یعنی وہ مضامین جو لازمی مضامین کے طور پر ہے مائنر اور میجر کے علاوہ، اس مضامین کے ساتھ بریکٹ کے اندر C لازمی لکھا ہوا ہوگا، C سے مراد کمپلسری ہے۔ تو آپ نے پاکستان اسٹڈیز، یہ میرے کلک ہوئے لیکن آپ نے کلک کرنا ہے پاکستان اسٹڈیز جو سب سے شروع پہ لکھا ہوا ہے، نیچے بریکٹ میں C لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی کو پر کلک کرنا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس یہ آخر کے اندر یہ بھی اسلامیات، یہ پاکستانی اسٹڈیز دیا ہوا ہے یہ، لیکن یہ مائنر والوں کے لیے، جن کا مائنر ہے وہ اس کو پر کلک کریں گے، میجر والے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جن کا لازمی ہے۔ آپ نے پاکستانی اسٹڈیز پر کلک کیا، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس، اس کے الحمدللہ سے ایک کلاس بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کے نصاب کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے۔ اس حوالے سے پھر باقی کیا کرنا ہے یا آپ کی کلاس کے CR آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ میتھڈ آف سوشل ورک، یہ آپ کے جن کا میجر شعبہ جات ہے ان کا لکھا ہوا آ جائے گا جو شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے بریکٹ کے اندر میجر لکھا ہوا ہے تو آپ نے میجر کو اوپر کلک کرنا ہے۔ پھر آپ کے باقی دو بھی جو مائنر ہے اس کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ مائنر کے ساتھ آپ لازمی طور پر یاد رکھیں یہ 2 لکھا ہوا ہوگا،
فرسٹ سیمسٹر میں آپ اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، چونکہ سیکنڈ سیمسٹر ہے تو یہ 2 لازمی طور پر لکھا ہوا ہوگا. جس طرح میرا عربک ہے، میں عربک کو اوپر کلک کروں گا. پھر اکنامکس، ایجوکیشن، انگلش 2، جنرل ہسٹری 2، جیوگرافی، انٹرنیشنل ریلیشن IR، اسلامک ہسٹری، اسلامیات، ٹھیک ہے، ماسکوم. اچھا کچھ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری اور اسلامیات کو مکس کر دیتے ہیں، تو آپ نے دھیان دینا ہے، آپ نے اپنے میجر اور مائنر کے اندر فرق کرنا ہے. اور کچھ طلباء نے اسلامیات کی جگہ اسلامک ہسٹری لکھ دیا، تو آپ یہ دونوں کے اسلام نام سے جو ہے نا یہ کنفیوز نہ ہو. اسلامیات الگ ہے، اسلامک ہسٹری الگ ہے. اسلامک ہسٹری سے مراد تاریخ اسلام ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ماسکوم ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، پاکستانی اسٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان ہے. یہ تمام مائنر والوں کے لیے، جن کا جو مائنر ہے وہ اس کو اوپر سلیکٹ کرتے جائیں گے. ٹوٹل آپ نے اس کے اندر 5 شعبے کو اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو میجر ہے آپ کے، یہ یاد رکھیے گا، آپ کے میجر کے 2 سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں، میجر 1 اور میجر 2 کہلاتا ہے. جب آپ کا ایڈمٹ کارڈ آئے گا تو اس میں یہ آپ کی لکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، میجر 1 میجر 2. تو اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، خصوصی مضمون لکھا ہوا ہوگا. آپ کے جتنے بھی میجر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے میجر 2 ہے، ٹھیک ہے. میجر 1 بھی میجر 2 بھی آپ کا اپنا جس شعبے میں آپ نے داخلہ لیا ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ای میل ایڈریس لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. ای میل ایڈریس جس کو پر آپ کو ای میل وغیرہ کی جا سکے. یہ میں نے ای میل ایڈریس یہاں پر لکھی، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ نے اپنا فون نمبر بھی یہاں دے دینا ہے تاکہ اس کو اوپر آپ کو میسج وغیرہ آیا کرے. یہ میں ایک بار پھر دیکھ لوں گا، اس کے اندر صرف آپ غلطی کر لیتے ہیں تو اسپیلنگ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، لازمی طور پر. پھر یہ آپ نے نیچے جو آپشن دیا ہوا ہے رجسٹریشن اینڈ رجسٹر ان پرنٹ، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے. آپ کے سامنے آپ کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اردو میں نام، انگلش میں نام، یہ سب کچھ آ گیا ہے. آپ نے اس کو ایک بار پھر ذرا غور سے دیکھنا ہے. نیچے سبجیکٹ دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. پاکستانی اسٹڈیز کمپلسری، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر یہ بھی کمپلسری، میتھڈ آف سوشل ورک میجر، جن کا جو میجر ہے وہ اسی میجر کا نام لکھا ہوا ہوگا. اور باقی جو آخر 4 اور 5 نمبر پہ اس پہ آپ کے مائنر کے سبجیکٹ ہوں گے 2 کے ساتھ. بس اس کا آپ نے پرنٹ نکال دینا ہے. اور جب آپ کی یہ ڈیٹ آئے گی تو یہ پرنٹ آپ کا، اس کو فی الحال یہ پرنٹ نکالے آپ اس فارم کا. اس کا پرنٹ نکالنے کے بعد جو متعلقہ کاغذات ہے ان کاغذات کے ساتھ، اور آپ نے جو سیکنڈ سیمسٹر کی فیس جمع کرائی ہے وہ فیس آپ نے اس فیس کے سلپ اور باقی تمام کاغذات اس فارم کے ساتھ آپ نے شعبے میں جمع کرا دینا ہے، ٹھیک ہے. کچھ طلباء پوچھتے ہیں کہ اس کی فارم کی فیس کیا ہے، تو میرے بھائی ایگزامینیشن فارم کی کوئی بھی فیس نہیں ہے. اور کیونکہ آپ نے جو سیمسٹر فیس جمع کرائی تھی اس کے ساتھ آپ کی ایگزامینیشن فیس ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. جس طرح میں بھی یہاں پر اگر دیکھوں تو ڈاؤن لوڈ فی واچر کو پر میں جاؤں تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کی جو سیکنڈ سیمسٹر کی فیس ہے نا اس کے ساتھ ایگزامینیشن فیس پلس ٹیوشن فیس یہ آپ کی جمع ہو چکی ہے. فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی ایگزامینیشن فیس الگ تھی، ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹیوشن فیس ہم سے لی گئی تھی، لیکن ایگزامینیشن فیس ہم سے پھر الگ سے بھی لی گئی تھی. انوائرمنٹ پروسیسنگ فیس الگ تھی، پھر یہ باقی فیسیں الگ تھی. تو ایگزامینیشن اور ٹیوشن فیس آپ کی اس کے اندر دونوں الگ سے آ گئی. پچھلی مرتبہ آپ نے 1000 روپے الگ سے بھرے تھے، لیکن اس میں ضرورت نہیں ہے، آپ کی اسی کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو فیس آپ نے جمع کرائی ہے اس کی ایک کاپی اور تمام کاغذات کے ساتھ اور یہ ایگزامینیشن فارم کے کاغذ کے ساتھ آپ نے اپنے شعبے میں 4 تاریخ سے پہلے جمع کرا دینا ہے تاکہ آپ کے تمام کاغذات وقت پہ جائے اور آپ کا ایڈمٹ کارڈ بآسانی آ سکے اور آپ پریشان نہ ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.